غوث اعظم ببنی بے سرو ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ ما مددی امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. منبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، پردے کی آڑ میں سن رہی ہوں تو خواتین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گنہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل. نام غفار ہے تیرا یا رب. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور حبیبی یا رسول اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات گرامی، آج کا یہ اجلاس جشن عید میلاد النبی، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، قابل مبارکباد اس آبادی کے ایک ایک وہ افراد جنہوں نے اپنے قیمتی کمائی میں سے چند پیسوں کے اللہ کے رسول کی یاد میں خرچ کرنے کے لیے اکٹھا کیا. قابل مبارکباد وہ نوجوانان ہیں جن نوجوانوں کو فحاشی سے فرصت نہیں، لیکن اللہ نے ان نوجوانوں کو چن لیا جنہوں نے آج آمد رسول کا جلسہ منعقد کر دیا ہے. کہہ لیجیے جھوم کر سبحان اللہ. آج کا یہ اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، نقیب اہل سنت کے بعد ایک سے ایک شعرا خصوصیت کے ساتھ ہندوستان گیر شہرتوں کے مالک شاعر اہل سنت حضرت مشتاق نوری صاحب پٹنہ، کیونکہ ابتدائی وقت انہیں ملا اور وہ مکمل پڑھ نہ سکے، بڑی اچھی نعت خوانی کرتے ہیں. ان کے بعد غنچہ مظفر پوری صاحب، اور میرے بعد ایک اچھا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. دل جمعی کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ آپ بیٹھیں. ساؤنڈ علی جناب خورشید صاحب
میری آواز پہنچ رہی ہو؟ مائک بہت اچھا آپ کا سٹی ساؤنڈ سروس جو چل رہا ہے، تھوڑی سی آواز اور بڑھا دے تاکہ لوگوں تک مکمل آواز پہنچے۔ حضرات گرامی، آئیے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیے جس نبی کے علم کا یہ عالم کہ مکۃ المکرمہ میں رہ کر پوری دنیا کی خبر دے رہے ہیں۔ اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود بھیجیے جس نبی کے لباب دہن کا یہ عالم ہے کہ کنویں کے پانی میں ڈال دے، یعنی جس کنویں کا پانی کھارا تھا اس میں نبی کا لباب دہن پڑ جائے تو اس کا پانی میٹھا ہو جائے۔ جھوم کر کہیے سبحان اللہ۔ اس نبی کی بارگاہ میں درود بھیجیے جس نبی کے سماعت کا یہ عالم کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جھوم کر کہیے سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمتی پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پورا مجمع پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نہیں، جس در کا میں غلام ہوں، عارف باللہ شیخ طریقت، ایسی شخصیت کہ جن کی بارگاہ میں سرکار سرکاہی جھاڑو لگایا کرتے تھے، اس در کا میں غلام ہوں۔ محبوب المشائخ سید دادا عبدالسمیع مغیری رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نہیں، انشاءاللہ میرے مرشد کے در کا فیضان بولے گا، اس لیے کہ شاعر نے لکھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ آپ بالکل بیدار ہو کر بیٹھیں، میں آپ کے جذبات و احساسات کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ دلشاد بابو اور جتنے کمیٹی کے اراکین کمیٹی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اب محفل پاک میں تشریف لے آئیے۔ اس لیے بڑی محنت کی ہے بچوں نے، محنت و مشقت کر کے آج کا یہ اجلاس، یہ جلسہ سجایا ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ بیدار ہیں یا بیدار نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ اور جنہیں جو درود پاک یاد ہو نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بھیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیش کر رہا ہوں شعر، ماشاءاللہ مائک اچھا ہو گیا، خورشید بھائی مکمل خیال رکھ رہے ہیں۔ پیش کر رہا ہوں شعر، حضرت کے حوالے سے جھوم کر کہہ لیجئے پورا مجمع سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور سرکار سرکاہی کے نام پہ کہہ لیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سرکار آ رہے ہیں مکہ شریف میں، سرکار آ رہے ہیں۔ آج ہی کی وہ رات کہ میرے آقا مکۃ المکرمہ کی دھرتی پر آمنہ خاتون کے بطن اطہر سے تشریف لائے۔ کیسے؟ انشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو مکمل طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن دل جمعی کے ساتھ بیدار ہو کر آپ سماعت کیجئے۔ جو چلے گئے انہیں چھوڑ دیجئے، جانے والے کو کوئی روکتا نہیں۔ پڑھ رہا ہوں شعر، جھوم کر کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ سرکار آ رہے ہیں مکہ شریف میں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں مکہ شریف میں، رحمت برس رہی ہے مکہ شریف میں، رحمت برس رہی ہے مکہ
شریف میں، مکہ شریف میں۔ اور جب میرے نبی کے ولادت کا وقت قریب ہوا تو کعبہ نبی پاک کے گھر کی طرف جھک گیا۔ اس حوالے سے شاعر نے کیا لکھا سماعت کیجئے کہ پیدائش نبی سے کعبہ بھی جھک گیا، پیدائش نبی میں، پیدائش نبی میں کعبہ بھی جھک گیا۔ کیوں کہ بچہ یہ کتنا اعلیٰ ہے مکہ شریف میں، بچہ یہ کتنا اعلیٰ ہے مکہ شریف میں، سرکار آ رہے ہیں مکہ شریف میں، رحمت برس رہی ہے مکہ شریف میں، مکہ شریف میں۔ حضرات گرامی، آج کی یہ رات جس رات میں ہم تمامی حضرات اکٹھا ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے امتیوں پر احسان نہیں احسان عظیم فرمایا اور مکہ المکرمہ میں ایک نبی کائنات کو پیدا فرمایا، نبی آخر الزماں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ جھوم کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ جھوم کر گئے پورا مجمع سبحان اللہ۔ نور اور روشن کتاب، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میرے آقا اللہ نے فرمایا نور، فقہا اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نور سے مراد میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد کتاب اللہ قرآن مجید۔ لیکن حضرات ٹھہر جائیے، چند باتیں میں ضروریات کی باتیں آپ کا خادم جاوید اختر فیضی ویشالوی عرض کر دینا چاہتا ہے۔ یہ گدائے سرکار سرکاہی، یہ گدائے دادا عبدالسمیم منگیری ان علماء کی موجودگی میں عرض کر دینا چاہتا ہے۔ آؤ دیکھو، آپ نے دیکھے جیسے ہی 12ویں آئی ملک کے گوشے گوشے میں، ہندوستان کے کونے کونے میں اور ہندوستان ہی نہیں بیرونی ممالک میں اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ جھنڈے لہرایا جاتا ہے آپ کے یہاں بھی، آپ کے اس گاؤں میں، اس آبادی میں بھی درہی پٹی، آپ کے اس گاؤں میں بھی جگہ جگہ پر جھنڈے لہرائے جاتے، اور جو بچے کچے ہوں گے وہ کل 12ویں شریف کی تاریخ میں ملک کے کونے کونے میں، دنیا کے ہر خطے میں آقا کے آمد کا جشن منایا جائے گا، سرکار کی آمد کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ بس اس شعر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ شاعر نے لکھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کہو گے ابلیس کہہ دیا،
میں نام نہیں لیتا. آؤ دیکھو سماعت کیجئے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں, حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شیطان پوری زندگی میں 4 مرتبہ رویا. کتنے مرتبہ رویا؟ 4 مرتبہ رویا. کب؟ 1 نمبر, شیطان اس وقت بلند آواز سے رویا جب اللہ نے اسے جنت سے ابلیس لعین کہہ کر باہر کر دیا. نمبر 1. دوسری مرتبہ شیطان اس وقت رویا جب اللہ نے شیطان کو روئے زمین پر بھگا دیا, بھیج دیا. تیسری مرتبہ شیطان اس وقت رویا جب میرے آقا مکۃ المکرمہ میں آمنہ خاتون کے بطن اطہر سے جب تشریف لا رہے تھے 12 ربیع الاول شریف کی اس عظیم تاریخ میں, تو شیطان رو رہا تھا, شیطان چلا رہا تھا. اور چوتھی مرتبہ اس وقت رویا شیطان کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہو رہی تھی. شیطان آہو بقا کر رہا تھا. اب ٹھہر جاؤ, ایک پیغام جاوید اختر فیضی ویشالوی ان علماء کی موجودگی میں پہنچا دینا مناسب سمجھتا ہے کہ بتاؤ سنو. شاعر نے لکھا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو عاشق رسول ہوگا وہ نبی کے عید میلاد النبی مناتا ہوگا, جو عاشق رسول ہوگا سرکار کے آمد کا جشن مناتا ہوگا, جو عاشق رسول ہوگا اور جو عاشق رسول ہوگا وہ مجمع سے نعرہ بھی لگائے گا. اس لیے کہ اب تک آپ سو رہے ہو, جب تک آپ بیدار نہ ہوگے اس وقت تک فیضی کی گفتگو نہیں ہو پاتی ہے. آپ بیدار ہو جائیے اور جھوم کر کے پورا مجمع کہہ لیجئے سبحان اللہ. جو عاشق رسول ہوگا سرکار کے آمد پر وہ لنگر کا بھی انتظام کرے گا. جو عاشق رسول ہوگا سرکار کے آمد پہ جلسے بھی منعقد کرے گا. جو عاشق رسول ہوگا سرکار کے نام پہ جلوس بھی نکالے گا. جو عاشق رسول ہوگا سرکار کے نام پر میلاد بھی منعقد کرے گا. جو عاشق رسول ہوگا سرکار کے نام پر جلسے منعقد کرے گا. لیکن جو غدار رسول ہوگا وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا اور شیطان کی طرح روتا ہوا نظر آئے گا. ہم عاشق رسول ہیں, سرکار کے نام کا ہم جشن منا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ عاشقوں کا جلسہ ہے. جہاں جہاں عاشق رسول پائے جاتے ہیں آپ کہو گے یہ جلوس نکالنے کا ثبوت بتائیے, یہ جلسہ کرنے کا ثبوت دکھلائیے. نبی کے نام پر اتنے روپیے خرچ کرتے ہیں, اس سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ تو حضرات گرامی حوالہ نوٹ کیجئے, یاد کیجئے اس وقت کو جب سرکار مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے. اہل علم کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا, کمیٹی کے نوجوان اور دیگر حضرات خصوصی توجہ چاہوں گا, سماعت کیجئے. جب سرکار مکۃ المکرمہ سے مدینہ پاک ہجرت کر کے جا رہے تھے, جلوس کا ثبوت دے رہا ہوں. یہ کہتے ہیں آج اعلی حضرت کے غلاموں نے, آج سرکار سرکاہی کے ماننے والوں نے آج ایک نیا طریقہ بنا دیا ہے. میں کہوں گا آپ کو طریقے میں تبدیلی ضرور آئی ہے, نیا طریقہ آیا ہے, لیکن میرے بزرگوں اور دوستو میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں, وہی طریقہ ہے جو صحابی رسول کا طریقہ تھا, وہی طریقہ ہے جو ائمہ کے طریقے تھے. آؤ دیکھو سرکار مکۃ المکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لا رہے ہیں.
مدینے پاک کی حالت آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو، مدینے پاک کے سارے لوگ روڈ پہ اتر گئے، سب روڈ سرکار کے استقبال میں مدینے کے سارے لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ مدینے پاک کی عورتیں اپنے چھتوں پہ چڑھ گئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لیے ہوئے دف بجا رہی ہے۔ آپ جانتے ہو اسلامی شریعت میں دف بجانا جائز ہے، ڈھولک بجانا نہیں بلکہ دف بجانا جائز ہے۔ وہ بچیاں دف بھی بجا رہی ہے اور عربی میں سرکار کے آمد کے ترانے بھی گا رہی ہے۔ وہ مکہ کے لوگ، وہ مدینے پاک کے لوگ سب اپنے گھر سے نکل پڑے، سرکار کے آمد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ کہو گے جھنڈے کا ثبوت کہاں سے آیا؟ یہ جھنڈا کیا بریلی شریف سے آ گیا؟ یہ جھنڈا کیا کچھوچا شریف سے آ گیا؟ یہ جھنڈا کیا سرکاہی شریف سے آ گیا؟ یہ جھنڈا کیا بتناہ شریف سے آ گیا؟ یہ جھنڈا کیا حضور شیر بہار کی بارگاہ سے آ گیا؟ تو میں جواب دوں گا نہیں۔ اسی مجمع میں ایک صحابی رسول سرکار کے ساتھ ہے، کہا آقا جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پاک میں آ گئے ہیں تو آقا اب ایسے ہم داخل نہ ہوں گے بلکہ فاتحانہ ہمارا انداز ہوگا۔ ایک صحابی رسول نے اپنے امامہ شریف کو اتارا ہے، اپنی پگڑی کو اتارا ہے، اس کے ٹکڑے کیے ہیں، نیزے پہ بلند کیا ہے، جھنڈا لے کے صحابی آگے ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صحابی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جو جلوس پہ فتویٰ لگاتے ہیں، جو جھنڈے پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں، سرکار نے روکا کیوں نہیں کہ بچیوں رک جاؤ، میرے آمد کا ترانہ مت گانا، لوگوں رک جاؤ، میرے نام پر جلوس اکٹھا مت کرنا، صحابی رک جاؤ، اپنے امامہ کو پھاڑ کر کے اس سے جھنڈا مت بنانا۔ سرکار نے کسی صحابی کو روکا نہیں، سرکار نے کسی عاشق کو روکا نہیں، سب نے سرکار کے آمد کی خوشی میں جشن منایا۔ تو اسی جشن کی یاد کو تازہ ہم کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ہے جھنڈے کا ثبوت۔ نیا فتنہ پیدا ہوتا، کہا کہ جھنڈا، کہا کہ ہمیں اس وقت تو اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وجود بھی نہیں تھا، لیکن سرکار کے زمانے میں جھنڈا بھی لہرایا جا رہا ہے، دف کے ذریعے سے ترانے بھی گائے جا رہے ہیں، لیکن زمانہ تبدیل ہوا۔ اچھا ایک بات آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھوں درہی پٹی کے لوگوں سے کہ یہ بتائیے کہ آپ کس چیز کی روٹی کھاتے ہیں؟ گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں یا مکئی کی روٹی یا جوار کی روٹی؟ آپ کہیں گے جاوید اختر فیضی صاحب یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، بھلا اب اس ترقی یافتہ زمانے میں مکئی کی روٹی کون کھاتا ہے؟ جوار کی روٹی کون کھاتا ہے؟ جنیرے کی روٹی کون کھاتا ہے؟ میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، زمانہ بدلا ہے۔ اس زمانے میں امامہ شریف کا ٹکڑا لہرایا جا رہا تھا، اللہ نے سنیوں کو مال سے نوازا ہے، تو آج ہم مظفر پور سے، آج ہم شیوہر سے، آج ہم کلکتے سے، آج ہم دلی سے جھنڈا خرید کر کے لہراتے ہیں، پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ جب جسم کے اندر دھڑکنیں باقی رہیں گی، نبی کی میلاد کا جشن مناتے رہیں گے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جشن مناتے رہیں گے۔ آؤ دیکھو آج پوری دنیا میں سرکار کے آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بھارت ہے، بھارت جس ملک میں آپ رہتے ہو، اگر یہ بتائیے کہ کل کوئی آدمی ترنگا جھنڈا پھہرانے لگے تو فوراً حکومت کے پولیس جو ہے اس کو گرفتار کر لے گی۔ یہ آج تاریخ جھنڈا پھہرانے کا نہیں، یہ 15 اگست 26 جنوری میں پھہرایا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے کہوں
कोई आदमी नेपाल में चला जाए और भारत का झंडा वहां फहराए, बताइए उसकी हालत क्या होगी। कोई आदमी अमेरिका में चला जाए और वहां उसका झंडा फहराए, या कोई अमेरिका का झंडा भारत में लाके फहराए, बुलंद कर दे, तो बड़ा लफड़ा पैदा हो जाएगा। कानूनी तौर पे उस पे कार्रवाई होने लगेगी, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होगा। अब तो सर्टिफिकेट मिल गया है, यानी जिसे चाहिए देशद्रोही बना दीजिए। सब इनके मन की बात होती है। सुन लो, अब तक तुम अपने मन की बात करते आ रहे हो, आगामी चुनाव में जनता अपने मन की बात कर लेगी। ये आशिके रसूल अपने मन की बात कर लेंगे। याद रखना, जब जब ये सुन्नी कौम जागी है, इसी मुल्क में तब्दीली पैदा हुई है, इसी मुल्क में इनकलाब पैदा हुआ है, इसी मुल्क में तब्दीली पैदा हुई है। आओ देखो, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे सरकार की आमद का जश्न यानी हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहरा सकता, पाकिस्तान का झंडा अमेरिका में नहीं लहरा सकता, बल्कि भारत का झंडा भारत ही में लहरा सकता है। पाकिस्तान का झंडा पाक ही में लहरा सकता है, अमेरिका का झंडा अमेरिका ही में लहरा सकता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ज़हन को करीब कीजिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत मक्का की सरजमीन है, हजरत अब्दुल्ला का घर है, हजरत आमना खातून के बतने अतहर से मुस्तफा जाने रहमत मक्का में तशरीफ ला रहे हैं। सरकार की आमद का झंडा भारत में भी लहरा रहा है, सरकार मक्का में पैदा हो रहे हैं, सरकार की आमद का जश्न सऊदिया में भी मनाया जा रहा है, सरकार पैदा मक्का में हो रहे हैं, सरकार की आमद का जश्न अमेरिका में भी मनाया जा रहा है, सरकार पैदा मक्का शरीफ में हो रहे हैं, सरकार के आमद का जलसा साउथ अफ्रीका में भी मुनाकिद हो रहा है, सरकार पैदा मक्का शरीफ में हो रहे हैं, सरकार की आमद का जश्न, सरकार की आमद का जुलूस चीन में भी निकल रहा है। तभी तो शायर ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये मेरे आका की आमद की बरकत है, यानी पूरी दुनिया में आलमी यौम अमन मनाया जाता है, यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख को पूरी दुनिया में आलमी यौम अमन मनाया जाता है। वो नबी जिन्होंने गिरतों को सहारा दिया, उस नबी की आमद हो रही है। आप जानते हैं हमारा घर है महुआ, और उस मौजू पे कल हमारी आबादी में जलसा है, इंशाअल्लाह उस पे मैं तकरीर करूंगा। हमारा गांव जो है बिल्कुल वहाबियों का गढ़, हमने देखा बड़ी हैरत हुई। हमारे इलाके का नकारा विधायक, बेहुदा विधायक, उसकी आज आमद हो रही थी। आमद क्या धोखे से गुजर रहा था, अब तो जीतने के बाद बिल्कुल लाल बत्ती धुक धुक वैसी दिल करता है धुक धुक, क्षेत्र को ही भूल जाता है, यानी धोखा से गुजर रहा था। मैंने देखा मेरी आबादी के बड़े बड़े शेखुल मशाइख लोग माला लिए खड़े हैं, मैं बड़ी हैरत हुई। एक पैगाम मुझे वहीं से मिल गया कि अब एक कैसा आदमी है, एक नापाक के इस्तकबाल में, जिसे इस्तिंजा लेने का शऊर नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं, बस उसी रब से डरता हूँ। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, समाज कीजिए, हमने सोचा या अल्लाह इसे हो क्या गया, इसे हो क्या गया, सरकार की आमद से कौन सी दुश्मनी है। एक नापाक आदमी जिसे इस्तिंजा लेने का शऊर नहीं, जिसे बोलने का तरीका मालूम नहीं, जिसे चलने का तरीका मालूम नहीं, जिसे समाज की खिदमत करने का तरीका मालूम नहीं, उसकी जब आमद हो रही है तो इस्तकबाल में फूल का माला, यानी 150-150 रुपया का माला लिए खड़े हैं। काहे को खड़े, का विधायक जी गुजरेंगे इस्तकबाल, अब 5 रुपया का आला हजरत तक बुला, शिर्क है, शिर्क है। तौबा ला हौल वला कुव्वत, तुम पूरा शिर्क है। सुन, जब तुम एक काफिर के इस्तकबाल में 150 का माला उसे पहनाते हुए तुम्हें शिर्क नहीं याद आती। सुन, शिर्क का मतलब क्या, शिर्क की कई किस्में हैं,
یاد رکھنا وہ کام جس سے امت کو فائدہ ہو. آپ کو بتاؤں جلوس محمدی نکالنے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سا ملک کا نقصان ہوتا ہے, آپ کے جیب کا کون سا خسارہ ہوتا ہے, جنہیں اس سے چڑ ہے ان کا کون سا خسارہ ہوتا ہے. پیسہ خرچ سنیوں کا ہوتا ہے, پیسہ خرچ عاشق اعلی حضرت کا ہوتا ہے, اپنی گاڑھی کمائی کو عاشق سرکار سرکاہی خرچ کرتے ہیں, عاشق مخدوم اشرف خرچ کرتے ہیں, تو انہیں تکلیف کیسی ہو سکتی ہے. سن, تیری قسمت میں وہی ہے کہ تو ناپاک کو پھول پہناتا ہے. ہم پاک ہے, رسول پاک کے پاک غلام ہے, تو اس پاک رسول کی آمد کا جشن مناتے ہیں, اس پاک رسول کی آمد کا جلسہ منعقد کرتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو, نبی پاک آئیے, فائدہ کیا ہوتا ہے حوالہ نوٹ کیجئے, انوار البیان جلد اول. چلے صدیق اکبر کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کے آمد کی خوشی میں اگر ایک درہم بھی خرچ کیا ہے تو فرماتے ہیں صدیق اکبر جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. جھوک کر کہے سبحان اللہ. ایک درہم بھی خرچ کیا ہے تو صدیق اکبر فرماتے ہیں جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. آؤ ذہن کو قریب کیجئے. اب چلیں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سنو, جس نے میرے آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں جلسے منعقد کیے, اپنے مال کو خرچ کیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بحوالہ انوار البیان جلد اول, فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اس نے یہ عمل کیا, ایسا عمل کیا گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا, گویا اس نے اسلام کو تر و تازہ کر دیا. آؤ چلے, ہم لوگ سلسلے والے ہیں, ہم لوگ غلام ہیں. یہ علاقہ غالباً سرکار سرکاہی کے غلاموں کا علاقہ ہے. ولیوں کے در سے ہم لگے ہیں. چلیں خواجہ حسن بصری کی بارگاہ. پوچھا مریدوں نے سرکار, جب سرکار کی 12ویں آتی ہے, تابعی میں شمار ہے خواجہ حسن بصری کا, بہت بڑے بزرگ. کہا کہ حضور جب سرکار کی 12ویں آتی ہے آپ میلاد منعقد کرتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, مجبوروں کو کپڑے پہناتے ہیں, حضور یہ بات کیا؟ کہا کہ سن, میری اتنی حیثیت نہیں, یہ تو تھوڑی سی حیثیت ہے جو میں اتنا کر لیتا ہوں. کہا کہ اور دل میں کیا تمنا رکھتے ہیں؟ تو قربان جاؤ مسلمانوں, وقت کے قطب, وقت کے کلندر, وقت کے ابدال, وقت کے ولی کامل, اپنے وقت کے عارف باللہ شیخ طریقت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دیا ہوتا. مرید نے کہا حضور پھر؟ کہا کہ ٹھہر, پوری بات سن لے اور آپ بھی سن لیجئے. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے سینکڑوں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دیا ہوتا تو سارے سونے کو نبی کی آمد پہ خرچ کر دیتا, سارے سونے کو نبی کی ولادت کے جشن میں خرچ کر دیتا. اللہ اکبر. یہ خواجہ حسن بصری کا عقیدہ. ذہن کو قریب کیجئے. چلے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں, ان سے پوچھیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کے نام کی میلاد کی محفل منعقد کرتا ہے, جو نبی کے نام پہ چراغاں کرتا ہے, جو نبی کے نام پہ جلسے منعقد کرتا ہے, حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں او لوگوں سنو, اس کا خاتمہ ہوگا لیکن خاتمہ ایمان پر ہوگا. وہ دنیا سے جائے گا, جو عاشق رسول دنیا سے جائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ اکبر. اتنی بڑی ضمانت جو رسول کے آمد کی خوشی میں
اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ قابل مبارکباد وہ لوگ جو آج یہاں اکٹھا ہے، نبی کے نام پر جلسہ منعقد کیے ہیں۔ اے میرے بزرگ اور دوستو، یہ وقت آپ کا رائے گا نہیں جائے گا، یہ ساری چیزیں ثابت ہے، اور ہم نے دلیلوں سے ثابت بھی کیا کہ جلوس نکالنا یہ بھی درست طریقہ، میلاد منانا یہ بھی جائز طریقہ، جلسے منعقد کرنا یہ بھی جائز طریقہ، اور ہم غلامان مصطفیٰ کا خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی صحابی رسول کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آؤ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آؤ اب میں اپنی تقریر کا افتتاح کر رہا ہوں، بیدار ہو کر سماعت کیجئے، جھوم کر کہے پورا مجمع سبحان اللہ۔ اللہ نے نور بھیجا، آؤ دیکھو نور بھیجا۔ میرے بزرگ اور دوستو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آؤ دیکھو، اللہ نے سب سے پہلے چنانچہ آؤ دیکھو اللہ کے رسول سے حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ صحابی رسول نے پوچھ دیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ کس سے پہلے؟ زمین سے پہلے، زما سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، ہواؤں سے پہلے، دریاؤں سے پہلے، پیڑ درخت سے پہلے، انسانوں سے پہلے، پرندوں سے پہلے، جناتوں سے پہلے، کائنات کے ذرے ذرے سے پہلے۔ آقا فرماتے ہیں اے جابر، اول ما خلق اللہ نوری، جھوم کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یعنی کیسے؟ اللہ نے سب سے پہلے آقا کے نور کو پیدا فرمایا، رکھا کہاں؟ اس لیے کہ اس وقت کچھ نہ تھا، اس وقت زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، دنیا کی آبادی نہیں تھی۔ غور سے سماعت کیجئے گا، تب جا کے آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی، اس لیے کہ یہ آمد رسول کا جلسہ ہے، اور سرکار کی آمد آپ نہ سن پائے تو کچھ بھی آپ نہ سن پائے۔ دل جمعی کے ساتھ اگر آپ سنیں گے، مجمع کم ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آمد رسول بیان کر دوں۔ سنیں گے آپ؟ سنیں گے؟ جھوم کر کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، رکھا کہاں؟ قرب خاص میں۔ قرب خاص میں اللہ نے نبی کے نور کو رکھا، کہا اے نبی کے نور، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں۔ سنو، جب اللہ نے دنیا کو بنانے سے پہلے حضرت آدم کا پتلا تیار کیا، کیا تیار کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، روح کو ڈال رہا، فرشتوں کو اللہ بھیج رہا، اے فرشتے اس کے اندر روح کو ڈالو، روح کو ڈالا جا رہا، لیکن روح واپس، اے مولا اس کے اندر تاریکی ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے۔ تو پھر اللہ نے نبی کے نور کو آدم کے پتلے کے اندر ڈالا، تب روشنی ہو گئی۔ نور کے معنی ہی روشنی کے ہوتے ہیں۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا۔ آؤ دیکھو، اللہ نے آدم کے اندر نبی کے نور کو ڈال دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا، بنا دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام اب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا چکے۔ بنفس نفیس حضرت آدم علیہ السلام کے اندر نور محمدی کا جلوہ موجود۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک کے بعد دیگر دیکھتے رہتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں،
دوستو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا میری پیشانی میں یہ فرشتے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آدم تجھے نہیں تیری پیشانی میں نبی کا نور چمک رہا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ اور دوستو نبی کے نور کو دیکھیے یہ نور کیسے کیسے منتقل ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ نور رہا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب عرض کیا ایک مسئلے کا اور حل ہوگا کہ ہم انگوٹھا چومتے ہیں، یہ کچھ بدعقیدے کہتے ہیں یہ نیا طریقہ ہے، بدنام کرتے ہیں بریلویوں کا طریقہ ہے، نہیں انہیں جواب دے دینا۔ آج کے اس جلسے سے جاوید اختر فیضی ویشالوی کا پیغام لے کر کے جاؤ۔ آؤ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی، اللہ نے آدم کے انگوٹھے میں نبی کے نور کو چمکا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چوما، آنکھوں سے لگایا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، چوم لیا اپنے انگوٹھوں کو۔ اسی لیے ہم بھی نبی کا جب نام آتا ہے اپنے انگوٹھے کو چوم کر حضرت آدم کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیش کے اندر ابراہیم کے اندر چمکا، کبھی اسماعیل کے اندر چمکا، کبھی حضرت ادریس کے اندر چمکا۔ اب یہ نور 1,23,999 کم و بیش پیغمبروں کے اندر منتقل ہوتا رہا۔ یہ نور مصطفیٰ وہ نور ہے کہ جس کے اندر بھی جا رہا ہے وہ نور علی نور ہو رہا ہے۔ اسی نور کے صدقے آدم بھی چمکے، اسی نور محمدی کے صدقے ابراہیم بھی چمکے، اسی نور محمدی کے صدقے اسماعیل بھی چمکے، اسی نور محمدی کے صدقے یعقوب بھی چمکے، اسی نور محمدی کے صدقے ادریس بھی چمکے، اسی نور محمدی کے صدقے موسیٰ بھی چمکے، اسی نور محمدی کے صدقے عیسیٰ بھی چمکے، اسی نور محمدی کے صدقے شیش بھی چمکے، اسی نور محمدی کے صدقے سارے پیغمبر چمکے۔ اب یہ نور منتقل ہوتا رہا، ہوتے ہوتے اب یہ نور سرکار کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے اندر منتقل ہوا۔ حضرت عبداللہ کے اندر جیسے ہی یہ نور منتقل ہوا، مکہ کی امیر شہزادیاں حضرت عبداللہ کو غور سے دیکھا کرتی اور کہتی اے عبداللہ، ان سے پیغام اپنے ابو جان سے بھجواتی کہ میرا نکاح حضرت عبداللہ سے کر دیا جائے، میری شادی حضرت عبداللہ سے کر دی جائے، میرا نکاح حضرت عبداللہ سے کر دیا جائے۔ لیکن میرے بزرگ اور دوستوں، اب وہ نور جس کی قسمت میں تھا، جس کے شکم مادر میں جانا تھا اسی تک پہنچے گا۔ جھوم کر کے لیجئے پورا مطلب سبحان اللہ۔ دیکھو اب وہ نور حضرت عبداللہ کے اندر منتقل ہوا اور اس کے بعد میرے بزرگ اور دوستو المختصر عرض کر رہا ہوں، رشتہ طے پایا گیا اور حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ خاتون کے ساتھ ہوا۔ اب وہ نور حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ خاتون کے شکم مادر میں آ گیا۔ جھوم کر کے جیسے ہی حضرت آمنہ خاتون کے اندر آیا ہے، آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ جب میرے آقا میرے شکم اطہر میں تشریف لائے تو میرے بدن سے بھینی بھینی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کبھی مجھے پریشانی نہ اٹھانا پڑا۔ کیوں اٹھانا پڑتا؟ ارے وہ نبی جو دوسروں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ نبی جو دوسروں کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ نبی جو غریبوں کو ہنسانے کے لیے آ رہے ہیں،
وہ نبی جو مجبوروں کو سہارا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ میرے شکم اطہر میں آئے تو میں بالکل تر و تازہ اپنے آپ کو محسوس کرتی تھی۔ عام طور پر مائیں جس طرح سے تکلیف محسوس کرتی ہے، جب میرے بزرگار دوستو پوچھئے اس ماں سے جس ماں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو اس دھرتی پر جنم دیا ہو، اس ماں کو جب ایام حمل میں ہوتی ہے اسے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میری ماں بہنوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آؤ دیکھو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون کے شکم اطہر میں جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں، حوروں نے بشارت دی، اے آمنہ مبارک ہو۔ حوروں نے خبر دی، حوروں نے مبارکبادی پیش کی، اے آمنہ خاتون مبارک ہو، ارے تیرے شکم اطہر میں کوئی عام بچہ نہیں بلکہ دونوں عالم کے مالک و مختار جلوگر ہو گئے ہیں، دونوں عالم کے سجدے کونین جلوگر ہو گئے ہیں، دونوں عالم کے آقا تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ جب وقت قریب تر قریب ہوتا گیا مجھے کبھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ جب سے مصطفیٰ میرے شکم میں تشریف لائے مجھے ہمیشہ میرے جسم اطہر سے خوشبو نکلتی تھی، خوشبو پھوٹتی رہتی تھی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان کی مہکی نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکی نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ میرے شکم اطہر میں تشریف لائے مجھے کبھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اے میرے بزرگار دوستو وہ دن قریب تر قریب آتا ہے۔ میرے بزرگار دوستو مکہ کی سرزمین ہے، حضرت عبداللہ کا گھر ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کے شکم اطہر سے جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب تر قریب آتا ہے، ایک اعتراض کا اور بھی جواب حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ کے ولادت کا وقت قریب تر قریب آیا میں دیکھتی کیا ہوں، آسمان سے حضرت جبرائیل تیر جھنڈا لے کے زمین پہ اترتے ہیں۔ اے میرے بزرگار دوستو ہمارے یہاں جھنڈا نکلے گا درہی پٹی سے نکلے گا، ہمارے یہاں جھنڈا نکلے گا اپنے گاؤں سے نکلے گا، لیکن مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے جھنڈا بھیج رہا ہے۔ اور جھنڈا بھیج ہی نہیں رہا ہے، جنہیں لگنے سے تکلیف ہے جانتے ہیں، ارے جھنڈا تو بہت پہلے لگا دیا حضرت جبرائیل نے، آج ان کے پیٹ میں درد شروع ہوا ہے۔ جانتے ہو حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل نے ایک جھنڈے کو مشرق کی جانب، ایک جھنڈے کو مغرب کی جانب، تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کے چھت پہ نصب کر دیا۔ آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ کے آمد کا وقت قریب تر قریب ہوا میرے گھر میں روشنی پھوٹ گئی۔ میں دیکھتی کیا ہوں کہ فرعون کی بی بی آسیہ ہے، حضرت مریم ہے، ان کے ساتھ بہت ساری حوریں ہیں، سب بیٹھی ہے۔ آمنہ خاتون نے پوچھا اے آسیہ بتاؤ، اے مریم بتاؤ آپ لوگ کیوں آئی ہیں، یہ حوریں یہ سب کیوں آئی ہیں؟ کہا کہ اے آمنہ سن تو عام عورت نہیں ہے، تیرے شکم میں سید ابرار آرام فرما ہے، ہم لوگ تیری خدمت کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ تیرے سیوا کے لیے آئے ہیں۔ حضرت آسیہ کی بات سن کر کے آمنہ خاتون خاموش ہو گئی۔ اے میرے بزرگار دوستو جب سرکار کے ولادت کا وقت قریب تر قریب آیا ہے پورا مکہ المکرمہ اس سے پہلے قحط سالی میں مبتلا تھا، پورے مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مکہ کے سارے جانور کے تھن سوکھے پڑ گئے تھے، مکہ بالکل پریشانیوں کے عالم میں تھا، مکہ بالکل پریشان، وہاں کے لوگ بیمار ہو چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی سرکار کے آمد کا وقت قریب تر قریب آیا ہے
ایک جانور نے دوسرے جانور سے کہا ہے اے میری بہن بکری تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بکری نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے, کیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو بھیڑ نے جواب دیا اے بکری گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اب ایسا نبی آنے والا ہے جو حکم متعین کر دے گا, جانوروں کو بھی بھر پیٹ کھانا پانی ملے گا. ایسا نبی آنے والا ہے جو کسی بھیڑیے شیر کی مجال نہیں, جو ہمارا شکار کر لے. اے میرے بزرگوں اور دوستوں, مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا وقت قریب تر قریب آیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ خاتون کے شکم اطہر میں آرام فرما ہے. اب وہ وقت قریب تر قریب آتا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے, یہ عالم پسند آیا. وہ ان کی مہربانی ہے, یہ عالم پسند آیا. اے میرے بزرگار دوستو, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب, ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اے میرے بزرگوں اور دوستو, سرکار کے سرکار دو عالم آمنہ خاتون کے بطن اطہر سے مکہ کی سرزمین ہے, حضرت عبداللہ کا گھر ہے. حضرت آمنہ خاتون کے بطن اطہر سے میرے مصطفیٰ دوشنبہ کے روز صبح صادق کے وقت جب تشریف لا رہے ہیں, میرے آقا مکہ المکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں, تو اعلی حضرت سرکار فاضل بریلوی عاشق رسول یوں عریضہ پیش کرتے ہیں جھوم کر کے, یہ سبحان اللہ, میرے آقا مکہ المکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں. اور اعلی حضرت سرکار لکھتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چال, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چال, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس دل اتی پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمتی پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. دیکھیے شورائے سنت فراغت حاصل کرنے کے لیے تشریف کرم نوازی جھوم کر کے یہ سبحان اللہ, میرے آقا مکہ المکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں. لیکن جانتے ہو, قربان جاؤ مسلمانوں, آقا دنیا میں تشریف لائے, لیکن تشریف لانے کے بعد اپنے گاؤں والوں کو نہیں تلاش کر رہے ہیں, اپنے خاندان والوں کو نہیں تلاش کر رہے ہیں, اپنے قبیلے والوں کو نہیں تلاش کر رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو نہیں تلاش کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنے خیش و اقارب کو نہیں تلاش کر رہے ہیں, بلکہ میرے مصطفیٰ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں خم کر کے یا رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر کہہ رہے ہیں یا ربی حبلی امتی, یا ربی حبلی امتی, اے رب میری گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے. لیکن افسوس ہوتا ہے جس نبی نے پتھر کھا کر دین کو ہم تک پہنچایا, جس نبی نے پریشانیوں کا سامنا کر کے ہم تک دین پہنچایا, آج اس نبی کے عاشق رات بھر جگ بھی نہیں سکتے ہیں, تھوڑی سی نیند کی قربانی نہیں پیش کر سکتے ہیں. یاد رکھنا راتیں بہت آئیں گی, لیکن یہ رات ہمیشہ نہیں آتی ہے. یہ ایسی رات ہے کہ میرے بزرگ اور دوست و شاعر نے لکھا کہ رب کے فرشتے خلدی کے جیسا, رب کے فرشتے خلد کے جیسا جگ کو سجانے والے ہیں. اب صاحب جیسی آواز یا ہمارے غنجہ مظفر پوری صاحب الحمدللہ بہت اچھے شاعرین جیسی آواز نہیں, میں تقریر کرنے والا آدمی ہوں, لیکن عشق رکھتا ہوں نعت رسول سے جھوم کر کہیے سبحان اللہ. رب کے فرشتے خلدی کے جیسا
جگ کو سجانے والے ہیں. آج کی رات ہے سماعت کیجئے. رب کے فرشتے خلد کے جیسا جگ کو سجانے والے ہیں. کیونکہ عرب کی دھرتی پہ سرکار جو آنے والے ہیں. آج عرب کی دھرتی پہ سرکار جو آنے والے ہیں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کیا کہتی ہے؟ علامہ مشتاق نوری صاحب جہاں کہیں بھی ہو وہ سن رہے ہیں اپنا کلام ضرور تشریف لائیں گے اسٹیج پر. جھوم کر کہہ لیجئے سبحان اللہ. کہ جھوم کے بولی دائی حلیمہ اپنے قبیلے والوں سے. جھوم کے بولی دائی حلیمہ اپنے قبیلے والوں سے. کیا کہ میرے محمد گود سے میری میرے محمد گود سے میری چاند نچانے والے ہیں. میرے محمد سبحان اللہ گود سے میری چاند نچانے والے ہیں. اللہ کے رسول مکۃ المکرمہ میں تشریف لا رہے اور اپنی امت کو یاد فرما رہے. یا رب حب لی امتی، اے رب میری گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے. اللہ کے رسول تشریف لائے. سرکار نے جب آندولن کی شروعات کی، آج ایک شخص پیدا ہوا من کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی بچاؤ آندولن کی شروعات ہم نے کی. مشتاق نوری صاحب آپ کی خصوصی توجہ کا طالب، علماء کی توجہ کا طالب، اشارے میں کہہ رہا ہوں سماعت کر لیجئے. من کی بات کرتا اور کہتا ہے کہ بیٹی بچاؤ آندولن کی شروعات ہم نے کی. تو میرے بزرگ اور دوستو، جب سے اس نے اپنا یہ اسٹیٹمنٹ اخبارات میں میڈیا میں دیا، تب سے ہم نے اپنے تقریروں میں علامہ مشتاق نوری صاحب جیسے علماء، جیسے مقدس علماء کی دعاؤں کے سائے تلے علل اعلان ہم نے پیغام دیا کہ سن لو، ارے بیٹی بچاؤ آندولن تم نے آج اس کی شروعات کی. ارے 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے بیٹی بچاؤ آندولن کی شروعات کی تھی. اور تقبیل تک پہنچا رہے ہو. یاد کرو مکہ کے وہ لوگ جب میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. لیکن میرے بزرگ اور دوستوں، میرے آقا تشریف لائے، پوری دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیا ہے، پوری دنیا کو جینے کا طریقہ بتایا ہے. کہا کہ او لوگو سن، تم جن بیٹیوں کو گاڑتے ہو، تم جن بیواؤں کو چتاؤں پہ جلاتے ہو، تم جن عورتوں کے ساتھ اتیاچار کرتے ہو، ان کے ساتھ دورویوہار کرتے ہو، او لوگو سنو سنو، ارے بیٹی کی خدمت کر لو تو تم جنتی ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. اپنی بیٹیوں کی تم حفاظت کر لو تو تمہارے گھر میں رحمت ہی رحمت ہوگی. اللہ میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے بیٹی بچاؤ آندولن کی شروعات کی. آؤ دیکھو اللہ کے رسول نے جب تبلیغ کے سلسلے کا آغاز فرمایا ہے. ٹھہر جاؤ ایک منٹ. آج پوری دنیا آتنکواد سے جوجھ رہی ہے. آج پوری دنیا اخبارات کا مطالعہ آپ کرتے ہو تو خوب پتا ہوگا آپ کو. اشتیاق انور صاحب قبلہ، پوری دنیا ٹیررزم سے پریشان ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد پھیلا رہا ہے. معاذ اللہ، صدبار توبہ سن. ارے جہاں اسلام ہے وہاں آتنک نہیں.
اور جہاں آتنک ہے وہاں اب تک اسلام نہیں پہنچا ہے، سن لے وہاں بھی اسلام پہنچے گا تو وہاں بھی لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمہارے کھلوا دیا جاتا ہے، چھوت اچھوت کی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و الیاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ آؤ دیکھو، تم کہتے ہو وہ مذہب، وہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جس دین میں ایک قطرہ پانی، علماء تشریف رکھتے ہیں، ایک قطرہ پانی غیر ضروری طور پر گرانا منع ہے۔ ذرا بتائیے کہ جو دین، جو دھرم غیر ضروری طور پر ایک بوند پانی گرانے کے لیے منع کرے، کیا وہ مذہب کبھی خون گرانے کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا وہ مذہب کبھی تکلیف پہنچانے کا حکم دے سکتا ہے؟ ارے میرا دین تو وہ دین ہے کہ آؤ دیکھو اللہ کے رسول دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے، ایک ضعیفہ ہے، ایک خاتون ہے، سرکار کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی، سرکار دو عالم کانٹوں پہ، سرکار کے صحابی بھی کانٹوں پہ چلے، سرکار بھی کانٹوں پہ چلے اور دین کی تبلیغ کرے۔ ایک دن بوڑھیا بیمار پڑ گئی، بیمار گھر کا بغل میں کوئی آدمی اگر ہمیں تکلیف پہنچاتا ہو، اب بیمار پڑ جائے، کہا کہ سنیے اشتیاق صاحب بیمار کا اچھا ہے، مر جاتا تو اچھا ہوتا، بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پر، سرکار نے صحابی سے پوچھا ضعیفہ نے آج کانٹے کیوں نہیں بچھائے؟ جب سرکار نے پوچھا تو صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ کیا اس ضعیفہ کا نام لیتے ہیں وہ آپ کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے؟ ہمیں